اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معیت کس طرح ان کے ساتھ ہوگی اور اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرح انہیں جو ہے وہ اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے کر آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر میرے اللہ نے یہاں پر کفار کا بھی ذکر کیا ہے، کافروں کا بھی ذکر کیا ہے اور کافروں کے پیروکاروں کا بھی ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو یہاں جو ہے وہ بیان کیا ہے، ایمان والوں کو بھی اور کافروں کو بھی، لیکن دونوں کا ٹھکانہ الگ الگ ہے، دونوں کا ٹھکانہ الگ الگ ہے۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، ولی اللہ ولی الذین، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ دوست ہے، ساتھی ہے۔ دوست کو کہا جاتا ہے ولی، ساتھی کو کہا جاتا ہے۔ ساتھی سمجھتے ہو نا کس کو کہتے ہیں؟ دوست سمجھتے ہو نا کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ کھل کے باتیں ہو سکتی ہوں، جس کے ساتھ کھل کے کچہری ہو سکتی ہو، جس کے ساتھ اپنے راز بھی شیئر کیے جاتے ہوں، دوست اسی کو کہتے ہیں نا۔ ساتھی تو وہی ہوتا ہے نا جو ہر دکھ میں دوست کو، ساتھی کو تنہا نہ چھوڑے، جو ہر تکلیف میں ساتھی کو تنہا نہ چھوڑے، الگ نہ چھوڑے، جدا نہ کرے کسی بھی طرح، کسی بھی لحاظ سے۔ وہ ہوتا ہے اصل ساتھی، وہ ہوتا ہے اصل دوست۔ اور یہاں میرے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ ساتھی ہے، اللہ تعالیٰ دوست ہے، اللہ تعالیٰ دوست ہے، ساتھی ہے۔ کیسے لوگوں کا؟ جو ایمان لانے والے ہیں، جو ایمان رکھنے والے ہیں، جو اپنے دکھڑے اللہ کو سنانے والے ہیں، جو اللہ سے اپنی باتیں شیئر کرنے والے ہیں، جو اللہ کے سامنے اپنے معاملات کو رکھنے والے ہیں، جو تکلیف میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اللہ بھی ایسے لوگوں کا ساتھی ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ میں ساتھی ہوں تمہارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے دکھ میں بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، تمہاری تکلیف میں بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، تمہاری خوشی میں بھی میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، اور تمہارے کسی بھی وقت تمہیں میں کسی بھی حال میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ کیسے لوگوں کے بارے میں میرا اللہ کہہ رہا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لانے والے ہیں۔ ہماری تو ساری کی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کے اندر گزر گئی، ہمارے تو صبح بھی اللہ کی نافرمانی میں ہوتی ہے، ہماری تو شام بھی اللہ کی نافرمانی میں ہوتی ہے، ہمارا دن، ہماری رات ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر گزر رہی ہے، لیکن پھر بھی میرا اللہ کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، تم ایک مرتبہ مجھے یاد تو کر لینا، میری طرف آ تو جانا، میں ایمان والوں کا ساتھی ہوں، میں ایمان والوں کا ساتھی ہوں۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے نا، پیچھے ہم نے پڑھی ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ۔ میرے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرے وہ بندے جنہوں نے کبیرہ بڑے بڑے گناہ کیا ہوں، زنا سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، زنا کے بارے میں تو قرآن میں لفظ ہے ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا فاحشہ، وہاں پر زنا کے بارے میں ہے۔ اور یہاں میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور جنہوں نے ایسے بڑے بڑے گناہ کر لیے ہوں، اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہو، میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ ذکر اللہ، اور مجھے یاد کر لینا، میں تمہارا ساتھی ہوں،
میرے ساتھ شیئر کر لینا. دوست کے ساتھ ہی شیئر کیا جاتے ہیں نا, ساتھی کے ساتھ ہی سارے دکھڑے شیئر کیے جاتے ہیں نا, بتائے جاتے ہیں اسے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, میرے ساتھ شیئر کر لینا, مجھے بتا دینا, 2 آنسو بہا لینا, میں سوری معاف کر دوں گا, میں تیرے قریب آ جاؤں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے, جب تم مجھے پکارتے ہیں نا, جب تم مجھے یاد کرتے ہیں نا, جب تو اپنے ہونٹ سے, اپنی زبان سے الفاظوں کی ادائیگی کرتے ہیں نا, توبہ کے لیے گناہوں سے ندامت اختیار کرتے ہوئے, میرا رب کیا کہہ رہا ہے, فَإِنِّي قریب, میں بالکل تیرے قریب آ جاتا ہوں, میں بالکل تیرے قریب آ جاتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اس کا ترجمہ میں ایسے کرتا ہوں اس آیت کا. میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے جیسے تو الفاظوں کی ادائیگی کرتے ہیں, جو کچھ بھی بولتے ہیں نا, میں اسی وقت قبول کرتا ہوں. میرا رب کہہ رہا ہے, میں اسی وقت قبول کرتا ہوں. اللہ اکبر. ایسا ساتھی ہمیں ملا ہے, ایسا ساتھی ہمیں ملے. ہمارا رب بھی ہے, ہمارا معبود بھی ہے, ہمارا اللہ بھی ہے, ہمارا رازق بھی ہے, ہمارا مالک بھی ہے, ہمارا خالق بھی ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود وہ میرا اللہ کہہ رہا ہے, وہ معبود کہہ رہا ہے, میں ایمان والوں کا ساتھی ہوں, میں ایمان والوں کا ساتھی ہوں. ساتھی کا کیا کام ہوتا ہے؟ اپنے دوست کو بچانا, اپنے دوست کو بچانا. میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کو, میں ایمان والوں کو ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہوں, اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہوں, گناہوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آتا ہوں, گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آتا ہوں. جو اللہ کو اپنا معبود ماننے والے ہیں, جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں, یہ آیت ان کے لیے ہے, یہ آیت ان کے لیے ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. اللہ کی طرف آنا شرط ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اپنے آپ کو تبدیل کرنا شرط ہے, اپنے آپ کو بدلنا شرط ہے, اللہ کی طرف آنا شرط ہے. میرا رب تو کہتا ہے کہ میں ایمان والوں کو گمراہی سے نکال کر کس کی طرف لے آتا ہوں, ہدایت کی طرف لے آتا ہوں, اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح معاملہ کرتا ہوں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. اور جو کافر ہیں, جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں, جو اللہ کو نہیں مانتے, جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے, ان کے بارے میں میرا رب کہہ رہا ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. اور ان کے دوست وہی طاغوتی باطل قوتیں ہیں, وہی باطل طاقتیں ہیں, وہی جو جن کے وہ پجاری ہیں, وہ ہیں ان کے ساتھ, وہ ہیں ان کے ساتھ. طاغوت شیاطین کو بھی کہا جاتا ہے. اور یہاں ترجمے میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھے ہے کہ شیاطین مراد ہیں طاغوت سے. تو ان کے دوست کون ہیں؟ شیاطین ہیں. شیطان کے بارے میں پیچھے ہم نے پڑھا, کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, انہ لکم عدو مبین یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, بڑا دشمن ہے, اس کی پیروی نہ کرنا, اس کی پیروی نہ کرنا. ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے, ایمان والوں کو. اور جو پیروی کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا, یخرجونہم من النور الی الظلمات. ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ روشنی سے نکال کر لوگوں کو گمراہی کی, تاریکی کی طرف لے کر جانا, ہدایت سے نکال کر گمراہی کی طرف لے کر جانا, قرآن سے دور کرنا, نماز سے دور کرنا, روزے سے دور کرنا, اللہ کی محبت سے دور کرنا, اللہ کے رسول کی محبت سے دور کرنا. ان کا کام پھر یہی ہوتا ہے, شیاطین کا کام پھر یہی ہوتا ہے. لیکن میرے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا, لگا لیں جتنا زور لگاتے ہیں, لگا لیں جتنا زور لگاتے ہیں. ایمان والا جب بھی ایک مرتبہ بھی پلٹ کر میری طرف آئے گا نا توبہ کرنے کے لیے, میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اور یہ جو کافر ہے نا, اولئک اصحاب النار, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے. ہم فیہا خالدون, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہیں گے, وہاں سے نکالا بھی نہیں جائے گا.
اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ جب بھی موت آئے ایمان والی موت ہو، ایمان کی حالت میں موت ہو، ایمان کی حالت میں موت ہو۔ ایمان کی حالت میں مر گئے نا، بیڑے ہی پار ہیں، بیڑے ہی پار ہیں، بیڑے ہی پار ہیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت والی موت دے، موت کی سختی سے اللہ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے، محتاجی اور معذوری سے اللہ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے، دنیاوی اور اخروی ذلت و رسوائی سے اللہ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے، قرآن سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو میرے اللہ نے کیا کہا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، اللہ کے ساتھی بن جاؤ اللہ کے ساتھی، روز اللہ کے ساتھ شیئر کیا کرو، باتیں اللہ کے ساتھ شیئر کیا کرو، کھڑے ہو جایا کرو نماز میں، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو جایا کرو، قرآن کی تلاوت کر لیا کرو، اللہ کی باتیں سنا کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔